عمران ریاض نے اب تک کا سب سے بڑا انکشاف دوستوں کیا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی آزاد کشمیر میں اپوزٹ چل رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آزاد کشمیر میں آئی ایس آئی جو کہ آپ کہہ لیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کے انڈر ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور فوج کے ہی لیے کام کرتی ہے اور ان کے لیے ہی سارا کچھ کرتی ہے۔ اس کے برعکس ایم آئی بنائی گئی ملٹری انٹیلیجنس، جو کہ ملٹری کے اندر جو ہے وہ رہ کر کام کرتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ جو جوائنٹ جنرل سٹاف ہوتا ہے وہ اس ایم آئی اور باقی جو آپریشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے آرمی کے اندر۔ اب یہاں پر دوستو عمران ریاض کے مطابق آئی ایس آئی نے ایم آئی پر الزام لگائے ہیں، جو کہ بریگیڈیئر فائق ہیں آزاد کشمیر میں۔ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر الزامات لگائے ہیں کہ آپ ایم آئی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور لانگ مارچ لے کر مظفر آباد جانے لگے ہیں۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے جو ایم آئی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے کہنے پر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور لانگ مارچ لے کر آزاد کشمیر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو عمران ریاض کے مطابق دو آپشنز ہیں کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ہے وہ آپس میں کیوں لڑ پڑی ہے آزاد کشمیر میں۔ یعنی عمران ریاض نے جو ہے وہ دو آپشنز دیے ہیں کہ یہ دو وجوہات ہیں کہ اس کی بنا پر یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ آپس میں لڑ چکے ہیں، جبکہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ ان دونوں اداروں کا، جو کہ ایم آئی کے سربراہ ہیں بریگیڈیئر وحید کوئی ہیں، جبکہ آئی ایس آئی کے چیف کا سب کو معلوم ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں وہ کون ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے تو بہت زیادہ قریب ہیں۔ پھر یہ آپس میں لڑ کیوں پڑے ہیں، اور ایم آئی کیوں کہہ رہی ہے آزاد کشمیر میں لوگوں کو کہ آپ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں؟ اس سے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کافی نقصان ہوگا۔ ادارے کے اندر جو ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ابھی ٹاپ کے جرنیل ہیں جنرل عاصم منیر اور باقی جو ہیں، یا موجودہ رجیم جو پاکستان کی ہے اور یہ ہائیبرڈ نظام بنایا ہوا ہے، اس کو نقصان ہوگا۔ اب سب سے پہلی وجہ تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو اندر کی آپسی لڑائی ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایم آئی کو کون کنٹرول کرتا ہے، جو کہ ابھی 4 سٹار جنرل بنائے گئے ہیں جنرل عامر رضا۔ یہ پہلے دوستو جب جنرل سٹاف تھے تو یہ ایم آئی کو بھی کنٹرول کرتے تھے، ملٹری آپریشنز جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ ویسے تو کنٹرول جو ہے وہ ایم آئی کا چیف ہی کرتا ہے، لیکن یہ اوپر بیٹھ کر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے، وہ ادارہ کیا کر رہا ہے، کور کمانڈرز کیا کر رہے ہیں، اور سارے جو معاملات ہیں وہ آپسی معاملات کو وہ کنٹرول کرتے تھے جنرل عامر رضا۔ اب ان کو جو ہے ایک نیا عہدہ جو ہے وہ بھی مل گیا ہے۔ اب یہاں پر ایم آئی جو ہے اس کا اگر وہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کہیں ادارے کے اندر سے تو نہیں یہ سب کچھ ہو رہا، کیونکہ آئی ایس آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی شہباز شریف کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو جوابدہ ہوتی ہے ملٹری انٹیلیجنس، یا آرمی کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آئی ایس آئی کو کنٹرول کر سکے سوائے آرمی چیف کے۔ یہ دوستو آپ چیز سمجھیں کہ جو آئی ایس آئی ہے وہ شہباز شریف کے نیچے ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ کس کے نیچے ہے؟ یعنی کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے ہی نیچے ہوتا ہے۔ تو اگر جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ شہباز شریف کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ آئی ایس آئی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، لیکن وہ ڈائریکٹلی ایم آئی کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ ایم آئی جو ہوتی ہے وہ ایک ادارے کا انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ ادارے کے تحت ہی چلتا ہے۔ ایم آئی جو ہے اس کو ادارے کے اندر سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی ایک فرد کا کنٹرول آپ کہہ لیں کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ کہیں اندر سے تو نہیں اب کہا جا رہا کہ سسٹم کو چینج کیا جائے، اب ایسا نہیں چل سکتا، اور ایک پریشر بلڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایم آئی جو ہے، کیونکہ عمران ریاض کہتے ہیں کہ ان تک کچھ ایسی معلومات پہنچی ہیں جس کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایم آئی جو ہے وہ یہ سب کچھ کروا رہی ہے، اور آئی ایس آئی ایم آئی پر الزام لگا رہی ہے کہ ایم آئی یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے جو لیڈرز ہیں وہ ایم آئی کے کہنے پر لانگ مارچ لے کر مظفر آباد جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری وجہ جو ہے جو کہ عمران ریاض بتاتے ہیں وہ یہ وجہ بتاتے ہیں اختیارات کی جنگ۔ یہاں پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے اندر جو جرنیل ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، میجر ہیں، ان میں اختیارات کی جنگ شروع ہوئی پڑی ہے۔ ایم آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پروموشن ہو، آئی ایس آئی کے کہتے ہیں کہ ہماری پروموشن ہو، ہم اوپر آئیں، ہم لیفٹیننٹ جنرل، جنرل کے لیول تک آئیں۔ تو یہ دونوں ادارے جو ہیں ان میں اختیارات کی جنگ ہی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس پر عمران ریاض نے ادارے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ اگر یہ وجہ ہے تو ہم آپ کو یہ پیسے اس لیے نہیں دیتے کہ آپ آپس میں ہی لڑتے رہیں، ہم آپ کو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ملک کی حفاظت کریں۔ اور انہوں نے کہا ادارے کے اندر کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی جو ہے یہ اپنی اندرونی پولیٹکس جو ہے وہ پاکستان میں کیوں کر رہے ہیں۔